أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پوری کائنات کے لیے خالق، مالک، رازق، غفار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، قابض، الباسط، خافض، رافع، سب کچھ اللہ کی ذات ہے، اور پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق ہے، اور ہم سب اپنے رب کے حکموں کے تابع ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، اور ہم اس دنیا میں، اس کائنات میں وہ کریں گے جو رب کی چاہت ہوگی، جو رب کا حکم ہوگا. ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زمین پر، اس دھرتی پر، مشرق میں نہ مغرب میں، شمال میں نہ جنوب میں، چاہے ہماری صلاحیتیں آسمان پر ہوں، عروج پر ہوں، مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. وہ کچھ کریں گے جو رب کی چاہت ہوگی. اللہ رب العزت نے، میرے رب نے اس زمین پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا. ہر نبی کی پکار، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی فکر لہو دعوت الحق، اللہ کی طرف بلانا تھا، جو کہ حق دعوت تھی، اور اللہ کو پکارنا تھا، اللہ کو کہ اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑانا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پوری کائنات کے انسانوں کے جد امجد ہیں، اور اس کائنات کے پہلے انسان ہیں. اللہ نے آپ سے فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جانا. آپ سے خطا ہو گئی، آپ نے اس کا پھل کھا لیا، اللہ ناراض ہو گیا، آپ کو زمین پر اتار دیا گیا. اب آپ اپنے رب کے لیے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، معافیاں مانگنے لگے، پکارنے لگے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر اللہ سے وہ کلمات حاصل کر لیے کہ جن کلمات کی بنا پر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ کلمات تھے: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ سے فرما رہے: ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے رب نے فرمایا: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَتِ اللَّهِ. رب کی دھرتی پر، رب کی زمین پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے،
قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو اپنا رب کے سامنے اپنے رب کے رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے لیے وہ تڑپے ہیں، انہوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، چشمے کے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دھرتی پر آئے، جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتھک محنت کی، قوم کو رب کی طرف بلایا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بھرپور کوشش کی، قوم نہ مانی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ سے فریاد کی، اپنے رب کو پکارا، اے اللہ میں دب چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ کیا فرمایا؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ نے مدد فرمائی۔ کیسی مدد فرمائی؟ کہ اللہ رب العزت نے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے پانی کو بہایا، زمین سے پانی کو نکالا، چشمے کے چشمے جاری ہو گئے، اور اس نے پوری زمین کو پانی سے بھر دیا، اور قوم اس میں غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن ہے مشرک، تو جو ہے پیغمبر کا بیٹا نافرمان ہے، مشرک ہے، تو نبوت اسے نہ بچا سکی۔ تو پیغمبر کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، سب نے اپنے رب کو پکارا ہے۔ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان پہ مختلف ادوار آتے ہیں، حالات آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، خوشحالیاں بھی آتی ہیں، بدحالیاں بھی آتی ہیں، لیکن ہر وقت انسان اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اس انسان کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ خوشی ہے، خوشحالی ہے تو رب کا شکر ادا کرے، بدحالی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، زخم ہے، تکلیف ہے، اپنے رب کے لیے سجدوں میں گرے، روئے اور گڑ گڑائے، اور رب کے حضور خوب توبہ کرے اور معافی مانگے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دے۔ یہ پیغمبروں کی شان تھی، وہ یہ سبق دے کر گئے ہیں، وہ یہ درس دے کر گئے ہیں کہ تم اپنی خوشیوں میں اور تم اپنے غموں میں کبھی بھی اپنے رب سے دور نہ ہونا، اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا، ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرنا۔ یہی سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نبی کے صحابہ نے دیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان صحابہ میں پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ میرے رب نے کسی کو مقام عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، درجہ عطا فرمایا، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، جن کو دنیا عفیفہ طاہرہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ بنے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو دوسرے نمبر پر خلیفہ آئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، اور جو ہے اسلام کا پرچم دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے تھے۔ اسلام کے پرچم کو انہوں نے دور تک پھیلایا، اسلام کو قوت دی، اسلام کو شان دی، اسلام کو شوکت دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال عمر پا کر اس دھرتی سے جو ہے جدائیگی اختیار کر گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ذی الحج کے بعد آنے والا ہے، اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ ہے۔ اس محرم الحرام کی یکم تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ محرم الحرام بہت ساری یادیں تازہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو
जाम शहादत नोश फरमा गए। 2 मुहर्रमुल हराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह हुआ। और जो है 7 मुहर्रमुल हराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ। 10 मुहर्रमुल हराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाम शहादत नोश फरमा गए। सैकड़ों वाक़यात ऐसे हैं जो मुहर्रमुल हराम के महीने में पेश आए। तो यकम मुहर्रम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मंज़र को पेश करता है कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कौन थे कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा गए अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। तो वाक़या क्या था? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हज से तशरीफ़ ला रहे, रास्ते में आते हुए आपको ये ज़रूरत पेश आई कि मैं आराम करूं। रात की तारीकी है और ज़मीन पर पत्थर पड़े हुए हैं। उसी पथरीली ज़मीन पर बग़ैर बिस्तर कर आप जो है लेट चुके कि आराम करने के लिए आसमान पर देख रहे कि चाँद चमक रहा है और उसकी रोशनी है। पूरी रात जागते हुए गुजारी और चाँद को देखते रहे। कभी वो घटता है, कभी वो बढ़ता है, कभी उसकी रोशनी कम हुई, कभी उसकी रोशनी बढ़ी, यहाँ तक कि जब सुबह का वक़्त हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हुआ और जो है वो बुझना शुरू हुआ, दिन उजाला चढ़ना शुरू हुआ। तो फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हाय उमर, तेरी भी ज़िंदगी कैसी है? तेरी ज़िंदगी की मिसाल बिल्कुल इस चाँद की जो है मानिंद है कि जिस तरह ये मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ कैफियत के साथ गुज़रता है। ए उमर, तेरी ज़िंदगी की भी यही हालत है। तुम्हारी ज़िंदगी किन किन हालात से गुज़री है और किन किन जो है जगहों पर गुज़री है, किन किन जगहों पर तूने फतवाहात की हैं, किन किन जगहों पर तूने जंगें लड़ी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हुकूमत संभाली है और जो है फ़ैसले फरमाए हैं। आपने जो है पूरी ज़िंदगी सफ़रों में गुजारी है। आपने मुशक्क़त और तकान के साथ ज़िंदगी के इस 63 साल ज़िंदगी को गुजारा। ए उमर, जिस तरह चाँद घट रहा बढ़ रहा, तेरी भी ज़िंदगी ऐसी है। कभी ये इसकी रोशनी ज़्यादा हुई, कभी इसकी रोशनी कम हुई। ए उमर, तेरी भी कैफियत यही है। तो ये सोचते सोचते सुबह हो गई और फिर क्या हुआ कि आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी आपसे ये दुआ है कि अल्लाह जब तू मुझे मौत दे तो शहादत की मौत देना। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह जब तू मुझे मौत दे तो शहादत की मौत देना, और या अल्लाह जब तू मुझे मौत दे तो नबी के शहर में देना। नबी के शहर में मुझे मौत आए और मौत आए शहादत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये फ़रियाद की, अल्लाह से ये दुआ की, और ये दुआ करके जब वापस लौटे तो एक मजूसी ग़ुलाम थे हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जिसका नाम अबू लोलो फ़ैरोज़ था। अबू लोलो के नाम से वो मशहूर थे। तो वो ग़ुलाम आया, तो चूँकि उसको नबी करीम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतालिक पहले ही उसके दिल में बहुत ज़्यादा आग सिलग रही थी, भड़क रही थी। वो उसके अंदर बुग़्ज़ था, हसद था हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक। तो वो जब देख रहा कि ईरान की मुख्तलिफ़ फतवाहात के वाक़यात को वो सुन रहा, तो चूँकि वो ईरानी था और मजूसी था, तो उसके दिल के अंदर ये हसद बढ़ा कि किसी तरीके से मैं ऐसा काम करूं कि इसका नाम व निशान मिटा दूं, यानी उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर डालूं, कत्ल कर डालूं। तो इसके दिल में ये था। तो ये सहाबी हैं हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ये ग़ुलाम हैं। तो उनके पास ग़ुलामी किया करते थे, उनके काम काज और उनके जो है कामों को सर अंजाम दिया करते थे। एक मरतबा ये आया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा आका मुझसे काम ज़्यादा लेता है और उजरत मुझे कम देता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा,
کیا ہے تیری اجرت؟ وہ کہنے لگا کہ 2 درہم ہیں، 2 درہم یا 2 دینار کے بارے میں بتلایا کہ 2 درہم یا 2 دینار ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا کہ کام تو کیا کرتا ہے؟ اس نے بتلایا تو فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس قدر تجھ سے کام لیا جاتا ہے اس کے حساب سے تیری اجرت یہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کروا سکتا۔ تو یہ اس بات کو سن کر وہ یہاں سے چلا گیا، آگ اس کے اندر اور بھڑکی۔ پھر ایک مرتبہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا کہ پتہ چلا یہ چکی کے ذریعے آٹا بہت بہترین آٹا والی چکی بہت احسن انداز سے بناتا ہے، بہت اس میں مہارت رکھتا ہے آٹا کی چکی بنانے میں۔ تو اس سے کہا کہ ہمارے لیے ایک آٹا کی چکی تیار کر دیجئے۔ اب یہ ابو لولو فیراز کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ گھبرائیے نہیں، ایسی چکی تیار کروں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کی شہرت پھیلے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، کہ لیکن اس کا تذکرہ اپنے ساتھیوں میں فرمایا کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، واضح الفاظ میں نہیں کہا، لیکن چونکہ امیر المؤمنین تھے اور کسی کے جرم کرنے سے پہلے اسے سزا نہیں دے سکتے تھے، تو امیر المؤمنین کو پتہ تو پہلے ہی چل گیا لیکن اس سے کچھ نہیں کہا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز، چونکہ امیر المؤمنین تھے اور امامت اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتے تھے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو حکومت سنبھالنے والا ہوتا ہے، جو اقتدار پر قائم ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہوتی کہ رعایا کی دیکھ بھال کرے یا حکومت کے کاموں کو سر انجام دے۔ جہاں ضروری ذمہ داریاں وہ ہیں وہاں پر ان کی ذمہ داری فرائض کے درجے میں یہ بھی ہے کہ امامت اور خطابت کی ذمہ داریاں بھی وہ سنبھالے، قضات کی ذمہ داریاں بھی وہ سنبھالے، لیکن اس کا تصور تو دور تک بھی ہمیں نہیں ملا کرتا، جو ہے ان صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو تصورات ملا کرتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے مصلی پر آئے، مسجد نبوی ہے اور مصلی پر آپ محراب پر آئے ہیں، اور ابو لولو فیروز اسی وقت اپنے جو ہے چھرا چھپائے ہوئے پچھلی صف میں آپ کے عقب پر کھڑا ہوا۔ امیر المؤمنین اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کیا، اور اس کے دل کے اندر جو آگ سلگ رہی تھی، بھڑک رہی تھی، اس کے دل کے اندر جو یہ حسد تھا کہ کسی طریقے سے اتنے وار کروں کہ دوبارہ بچنے کا موقع نہ ملے، تو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر اتنے کھنجر گھونپے کہ جب دوائی دی جاتی تھی وہ بھی ان راستوں سے نکل جایا کرتے تھے، دوائی رکتی تو اثر کرتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت پچھلی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑا گرتے ہوئے اور انہیں مصلی پر کھڑا کیا اور فرمایا کہ نماز کو مکمل کریں، نماز ادھوری نہ رہنے پائے۔ رب کی جو ہے محبت جو عشق نماز میں نظر آتی ہے، جو نماز کی ادائیگی میں نظر آتی ہے، اس میں ذرا بھر بھی فرق نہ پڑنے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرائی۔ ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ نے نماز کو توڑ دیا یا نماز کو چھوڑ دیا گیا، امامت کو چھوڑ دیا گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مکمل کرایا، اور نماز کی تکمیل کے بعد پوری مسجد نبوی کے اندر احرام مچ گیا، شور شرابہ مچ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب کا اندر لٹایا گیا اور آپ کی مرہم پٹی کی گئی، لیکن اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ میری اب یہاں دنیا سے فراق کا وقت آ چکا ہے اور رب سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے اور اپنے ساتھی اور اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت سمجھ چکے تھے کہ اب دوا کوئی اثر نہیں کرے گی، اب دعا کیجئے، دوا اثر نہیں کرے گی، دعا کیجئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں دنیا سے جدا ہو کر گئے کہ جس وقت پوری دنیا میں آپ کا سکہ تھا، آپ کا نام تھا، آپ کی حکومت کا ولولہ تھا، اور کفر اور مشرکین پر آپ کے خوف اور لرزہ طاری تھا، تو ایسے حالات میں آپ یہاں پر گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر تیرے چرچے تو ہم نے تورات میں پڑھے ہیں، تورات کے اندر آپ کی جو ہے خلافت کا تذکرہ ہے، خلافت کے اختتام کا تذکرہ ہے تورات کے اندر، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں حضرت عمر بن خطاب
खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें बयान फरमाई हैं कि एक वक़्त ऐसा आने वाला है जिसमें एक हाकिम ऐसा होगा जो इस अंदाज से हुकूमत करेगा। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और उन्हें बुलाने के बाद फरमाया कि हफीफ़ा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जाकर मेरी ये दरख्वास्त कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में बस एक ही तमन्ना है कि अल्लाह के महबूब के जो है दामन में मुझे जगह मिल जाए, कि मेरे मरने के बाद मेरी जगह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में मिले मेरी तदफीन के लिए, तो जाकर इजाज़त लीजिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अल्लाह के ज़ीदा बंदे हैं और नबी के सहाबी हैं कि जिस वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी तो आपने जो है हज़रत अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हक़ में गवाही दी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको पाक बनाया है, पाकीज़ा बनाया है और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी गंद को आपके साथ अल्लाह जोड़ दे। जिस तरह आप पाक हैं अल्लाह ने आपके अज़वाज को भी पाकीज़ा बनाया है, तो आयशा से ऐसी गलती नहीं हो सकती। ये सुबहानका बुहतानुन सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बुहतान अज़ीम है, ये बहुत बड़ा बुहतान मुनाफिकीन ने लगाया है, हासिदीन ने लगाया है, ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात का तज़किरा अल्लाह के महबूब से फरमा रहे और अल्लाह आसमान से कुरान उतार रहा है कि सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह ने ये कुरान उतारा। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि मैं कैसे मना कर सकती हूँ कि उमर की तदफीन यहाँ ना हो, मेरी तरफ से इजाज़त है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को फरमा गए और फिर अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में आज भी आपकी कब्र मुबारक मौजूद है और कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठ खड़े होंगे। तो मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह ना दें, चाहे कितना ही बड़ा इक़्तिदार तुम्हें क्यों ना मिल जाए, और नमाज को किसी भी हालत में ना छोड़े और अल्लाह ही से को पुकारे, उसी को दस्तगीर समझे, उसी को मुश्किल कुशा समझे, उसी को हाजत रवा समझे। खुशी हो या गम हो, ज़ख्म हो या सेहत हो, हर हाल में अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाए, उसके सामने गिर जाए और अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले बन जाएं और अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दें। ऐसी ज़िंदगी गुजारो ताकि मौत के बाद तुम्हें अल्लाह वो कुछ दिखाए जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के